سورہ نور کی آیت نمبر 41 سورہ نور کا 6واں رکوع اور 18ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلا کر اس حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ پرندے جو آسمان و زمین کے درمیان اڑتے ہیں، وہ اڑنے کے دوران بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، جانور، پرندے، پتھر، سب اللہ کی تسبیح کرنے کو جانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کو جانتے ہیں۔ اللہ نے سب کو یہ چیزیں سکھائی ہیں، صرف سرکش انسان اور سرکش جنات وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھر جانا، ہر ایک کو اللہ کی طرف پھر کر جانا ہے، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، جس سرزمین اور جن بلاد کی طرف وہ چاہے، جہاں اللہ تعالیٰ بادلوں کو لے جانا چاہے نرم نرم ان بادلوں کو چلاتا ہے۔ ثم پھر یؤلف بینہ، انہیں آپس میں ملاتا ہے اور ان کے متفرق ٹکڑوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ بادل آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہ پر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، بارش آنے سے پہلے یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے، پھر بادل مل جاتے ہیں، پھر ان پر بادلوں کی تہیں چڑھتی ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے می نکلتا ہے، بارش اس کے درمیان سے برستی ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، تو بارش کو دیکھتا ہے، یخرج، جو نکلتی ہے، من خلالہ، بادلوں کے درمیان سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں سے کچھ اولے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح زمین میں پتھر کے پہاڑ ہیں، ایسے ہی آسمان میں برف کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو ان برف کے پہاڑوں سے اولے اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ آسمان سے اولوں کے پہاڑ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ آسمان سے اولے اتنے گرتے ہیں کہ اولوں کے پہاڑ آسمان سے گرتے ہیں، یعنی بکثرت اولے اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ رب العالمین کی شان و قدرت کہ جن علاقوں میں اولے پڑتے ہیں یا برف پڑتی ہے، وہاں آپ جا کر دیکھیں تو برف کے اولوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے۔
اور جس کے جان و مال کو چاہتا ہے ان سے ہلاک و تباہ کرتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے جان و مال کو محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں چاہتا ہے بارش ہوتی ہے، اولے پڑتے ہیں، برف باری ہوتی ہے، برف پڑتی ہے، جسے چاہتا ہے بارش سے، اولوں سے، برف سے ہلاک فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے اور روشنی کی تیزی سے آنکھوں کو بیکار کر دے، یعنی بارش کے موقع پر جو روشنی چمکتی ہے اس روشنی کی شدت کا ذکر ہے، اللہ کی شان و عظمت کا ذکر ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی، کہ رات کے بعد دن لاتا ہے اور دن کے بعد رات لاتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو جو بصیرت رکھتے ہیں، جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ ان باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا، یعنی تمام اجناس حیوان کو، انسان کو اور تمام جانوروں کو پانی کی جنس سے اللہ نے پیدا کیا۔ ان سب کی اصل پانی ہے، اور یہ سب باوجود متحد الاصل ہونے کے باہم کس قدر مختلف الحال ہیں۔ سارے جانور، سارے پرندے، ساری مچھلیاں، سارے انسان، سب کی پیدائش پانی کی جنس سے ہوئی ہے۔ اصل سب کی ایک ہے، لیکن سب کے حال کتنے مختلف ہیں۔ یہ خالق عالم کے علم و حکمت اور اس کے کمال قدرت کی روشن دلیل ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے، جیسے سانپ، مچھلی اور بہت سے کیڑے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، جیسے انسان اور پرندے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے، جیسے تمام چوپائے اور درندے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ بناتا ہے جو چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے اتاری صاف بیان کرنے والی آیتیں، یعنی قرآن کریم کی صاف واضح آیتوں کو ہم نے نازل کیا، جس میں ہدایت ہے، احکام بیان کیے گئے، حلال اور حرام کا واضح بیان موجود ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے، اور سیدھی راہ جس پر چلنے سے رضائے الہی اور نعمت آخرت میسر ہو، دین اسلام ہے، یعنی وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے والے کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ دین اسلام ہے۔ آیات کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان تین فرقوں میں، تین گروہ میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے ظاہر میں تصدیق کے حق کی اور باطن میں تکذیب کرتے رہے، وہ منافق ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے جس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، ظاہری طور پر حضور کا نام بھی لیا، لیکن دل سے تعظیم تکریم نہیں کی، دل سے ایمان نہیں لائے، وہ منافقین ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے ظاہر میں بھی تصدیق کی اور باطن میں بھی معتقد رہے، وہ مخلصین ہیں، وہ مومنین ہیں۔
ظاہر سے بھی اسلام لائے اور دل میں بھی اسلام موجود ہے۔ تیسرے وہ جنہوں نے ظاہر میں بھی تکذیب کی اور باطن میں بھی تکذیب کی، باطن میں بھی جھٹلایا اور ظاہری طور پر بھی کلمہ کفر کہا، وہ کفار ہیں۔ ان کا ذکر بالترتیب فرمایا جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے حکم مانا، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر کچھ ان میں سے اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور اپنے قول کی، اپنی بات کی پابندی وہ نہیں کرتے۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مسلمان نہیں۔ یہ لوگ منافق ہیں کیونکہ ان کے دل ان کی زبانوں کے موافق نہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے تو جبھی ان کا ایک گروہ منہ پھیر جاتا ہے، یعنی جب انہیں بلایا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول کے دربار میں تاکہ رسول اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، تو ایک گروہ بھاگ جاتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے فیصلہ ہو تو اس کی طرف آئیں مانتے ہوئے۔ کفار و منافقین بار بار یہ تجربہ کر چکے تھے اور انہیں اس بات کا کامل یقین تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سراسر حق، عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ اس لیے ان میں جو سچا ہوتا اور اسے معلوم ہوتا کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا کیونکہ میں سچا ہوں، تو وہ خواہش کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ فرمائے۔ اور جو ناحق پر ہوتا وہ جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عدالت سے وہ اپنی ناجائز مراد نہیں پا سکتا، اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے ڈرتا تھا اور گھبراتا تھا۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا۔ ایک زمین کے معاملے میں اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی جانتا تھا کہ اس معاملے میں وہ سچا ہے اور اس کو یقین تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق، عدل اور انصاف کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اس نے خواہش کی کہ یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصل کرایا جائے، اس کا فیصلہ حضور کریں۔ لیکن منافق بھی جانتا تھا کہ وہ باطل پر ہے، اس کا دعویٰ غلط ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل اور انصاف میں کسی کی روح رعایت نہیں فرماتے، کسی کا چہرہ دیکھ کر آپ رعایت نہیں فرماتے، جو حق ہوتا ہے وہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر تو راضی نہ ہوا اور کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانے پر مصر ہوا، اس نے اصرار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہنے لگا کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ لیکن یہودی نے ضد کی، مجبوراً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نکل کر اس نے یہ کہا کہ مجھے اطمینان نہیں ہوا، میں حضرت عمر سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں۔ جو منافق تھا اس نے یہ جب بات کہی تو یہودی کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر تم مطمئن نہیں ہو۔ اس نے ضد کی اور کہا کہ میں حضرت عمر سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے اور یہودی نے یہ بات کہہ دی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرا چکے ہیں اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟
تو یہودی نے کہا کہ یہ نہیں مانتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ بات اسی طرح ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، اور آپ نے اس گستاخ کا سر قلم کر دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ واقعہ اتنا مشہور ہے، معروف ہے، سبھی مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ نہیں فرمایا کہ اے عمر آپ نے قانون ہاتھ میں لے لیا، میری عدالت کے فیصلے سے پہلے آپ نے گستاخ کا سر قلم کیوں کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گستاخ ہو اگر اس کا سر قلم کر دیا جائے تو شرعی طور پر سر قلم کرنے والے کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ وہ تو مسلمانوں کا ہیرو ہے، اور گستاخ تو ویسے ہی واجب القتل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سے جنگ کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کی ڈگری ہو، یعنی انہیں یہ محسوس ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں مانتے ہوئے، اور جب محسوس ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا کیونکہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، تو حضور کے دربار سے دور ہو جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے یا نفاق کی بیماری ہے؟ امر تابو، یا وہ شک رکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ ایسا تو ہے نہیں، کیونکہ یہ وہ خوب جانتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ حق سے تجاوز کر ہی نہیں سکتا، حق سے متجاوز ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی بددیانت آپ کی عدالت سے پرایا حق مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے وہ آپ کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی فرمایا گیا کہ اس بات کو تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ حق فیصلہ ہے، تو یہ رسول اللہ کے دربار میں فیصلہ کرانے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ شک میں مبتلا ہے، اور یہ محسوس یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سچا فیصلہ فرمائیں گے تو یہ ان کے نفس پر گراں گزرے گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ سورہ نور کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے اسلام کا قلعہ بنائے، اسلامی نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے، اس ملک میں اہل حق کو بیداری، اتحاد اور غلبہ نصیب فرمائے، اور جو اس ملک کے غدار ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ